یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس ذلک بأنہم قالوا انما البیع مثل الربا وأحل اللہ البیع وحرم الربا فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہى فلہ ما سلف وامرہ الی اللہ ومن عاد فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ ارشاد فرمایا جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن اس شخص کی طرح کھڑے ہوں گے جس کو شیطان نے چھو کر محبوط الحواس کر دیا ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ بیع سود ہی کی مثل ہے اور اللہ نے بیع کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے۔ سو جس شخص کے پاس اس کے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی پس وہ سود سے باز آ گیا، تو جو کچھ وہ پہلے کر چکا وہ اس کا ہو گیا اور اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، اور جس نے دوبارہ اس کا اعادہ کیا تو وہی لوگ دوزخی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس آیہ مبارکہ سے پہلے دو رکوعوں میں اللہ تعالیٰ نے صدقے کے فضائل کو بیان فرمایا تھا اور صدقے کے متعلق فرمایا تھا کہ جو شخص اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی ایک جو ہے پھلدار باغ سے مثال دی، اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے متعلق بار بار فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ مقام عطا فرمایا کہ ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ تو اس آیہ مبارکہ میں اور آگے بھی آئے گا کہ سود کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا چونکہ یہ معاملہ بھی اکثر مال ہی کے ذریعے کیا جاتا ہے، سود کا لین دین، تو ساتھ ہی اس کا ذکر بھی فرمایا اور یہ فرمایا کہ جو شخص سود کھاتا ہے تو وہ قیامت کے دن اس شخص کی طرح ہوگا جس کو شیطان نے چھو کر محبوط الحواس کر دیا ہو۔ یعنی یہ آپ نے دیکھا ہوگا جس بندے کو جن آ جاتے ہیں تو وہ کس طرح پاگلوں کی طرح جو ہے وہ ہاتھ پاؤں مارتا ہے اور اس کا جو عقل کام نہیں کرتی۔ تو بروز قیامت سودی کو ایک سزا یہ بھی دی جائے گی کہ وہ اس طرح جو ہے پاگل ہوگا کہ مخلوق خدا ساری اس کو دیکھے گی اور پہچان جائے گی کہ یہ بندہ سود کا کاروبار کرتا تھا۔ تو وہاں پہ وہ سر عام یعنی انبیاء بھی ہوں گے، اولیاء ہوں گے، اس کا پورا خاندان ہوگا اور پوری مخلوق کے سامنے وہ ذلیل و رسوا ہوگا۔ ایک عذاب یہ بھی ہے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ بعض لوگوں نے نبی پاک علیہ السلام کے زمانے میں کہا کہ جس طرح تجارت سے فائدہ حاصل کرنا گناہ نہیں ہے تو سود بھی تو ایک قسم کی یہ بھی تجارت ہی کی طرح ہے، نعوذ باللہ۔ تو جب کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ نے بیع سے مراد تجارت ہے، ٹھیک ہے، کوئی چیز مثال کے طور پہ تجارت ہو یا کوئی بھی لین دین ہو تو اس میں اس طرح ہوتا ہے کہ تجارت میں یہ ہوتا ہے انسان جو اپنا وقت صرف کرتا ہے اور کوئی چیز مثال کے طور پہ منڈی سے لا کے وہ اگر یہاں پہ وہ فروخت کرتا ہے تو اس میں اپنا جو ہے وہ منافع رکھ کے جائز منافع تو اس سے فروخت کرتا ہے۔ تو پاگل لوگوں نے یہ کہا کہ یہ سود جو ہے یہ بیع کی مثل ہے کہ اگر مثال کے طور پہ 20 کلو آٹے پہ 50 روپیہ اگر دکاندار لیتا ہے تو ہم بھی اگر 1000 پہ 50 لے لیں تو کیا ہے؟ تو حالانکہ اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اور سود کے متعلق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیہ مبارکہ جب نازل فرمائی تو اس سے پہلے کافی سارے لوگ سود کا کاروبار کرتے تھے، تو اللہ نے یہ فرمایا کہ جو پہلے ہو چکا وہ تو معاف ہے، کیونکہ پہلے تو کوئی حکم ہی نہیں آیا تھا۔ اب قرآن کی آیت آ گئی ہے یعنی اس زمانے میں، ٹھیک ہے، تو اب کے بعد اگر کوئی یہ معاملہ کرے گا تو اللہ نے فرمایا کہ وہی لوگ دوزخی ہیں۔
تو اس آیت کی نص سے یعنی قرآن پاک میں جو چیز آ جائے وہ نص قطعی اسے کہتے ہیں، اور یہ آیت یہ ثابت کرتی ہے کہ سود کا لین دین کرنے والا بندہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور اس کے حدیث پاک میں سخت جو ہے وہ مذمت فرمائی گئی ہے۔ کافی ساری حدیثیں ہیں، ان کے لیے بندہ اگر کافی سارا ٹائم درکار ہوتا ہے۔ ہمارے اس پنجاب کے اندر کا ایک واقعہ ہے کہ وہاں پہ جنازے کے لیے صفیں کھڑی ہوئیں، اور جب امام صاحب اللہ اکبر کرتے ہیں پہلا، تو جنازہ ہمیشہ یاد رکھیں یہ مسلمانوں کا جرگہ ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ یا اللہ ہم بطور جرگہ تیری بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں، ہمارے اس بھائی بہن کو تو بخش دے۔ تو جرگہ جو ہے اللہ تعالیٰ جرگے کی جو ہے وہ ٹالتا نہیں ہے، اللہ اس بندے کو مغفرت فرما دیتا ہے جس کی نماز جنازہ پڑھی جائے۔ اس لیے ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس بندے کی نماز جنازہ میں 3 صفیں ہوں اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ یہ ہوتا ہے نا جنازے میں کہ امام صاحب اعلان کرتے ہیں جی طاق بڑھائیو، ٹھیک ہے نا، تو اس کا جو بیسک ہے بنیاد ہے وہ یہ حدیث پاک ہے کہ اس حدیث پاک میں طاق کا لفظ ہے یعنی 3 کا لفظ ہے، تو اگر اجتماع زیادہ ہے تو پھر جو ہے وہ 3 کے بجائے 5 اگر بنا لیں تو علماء نے فرمایا چونکہ اس میں بھی طاق کی ہوتی ہے تو نبی پاک علیہ السلام کی اس حدیث کا بندہ مستحق ہو جاتا ہے۔ تو جس جنازے میں 3 صفیں ہوں حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو سودی بندے کا جنازہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا بعض دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ لوگوں کی عبرت کے لیے معاملہ اس طرح ہوتا ہے کہ اس جرگے کو بھی رد کر دیا جاتا ہے۔ وہ اس طرح ہوا کہ یہ اس پنجاب میں جب امام صاحب نے اللہ اکبر کہا تو جنازہ اٹھ کے بیٹھ گیا۔ جنازہ جب بیٹھا تو لوگ تو جو ہے وہ ظاہر ہے لوگ بھاگ نکلے، جتنے بھی پیچھے صفیں کھڑی تھیں سارے لوگ ڈر کے بھاگ گئے۔ تو امام صاحب جو ہے وہ تقوی دار تھے، جب بندے کے دل میں تقوی ہو تو وہ صرف اللہ ہی سے ڈرتا ہے، تو ایسے معاملے میں اللہ تعالیٰ اسے ہمت عطا فرماتا ہے۔ تو امام صاحب وہیں پہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے جنازے کو پکڑ کے لٹایا، تو لوگوں نے دیکھا کہ امام صاحب وہیں ہیں تو لوگ بھی واپس آ گئے، واپس آئے اس کو لٹا دیا اور پھر اللہ اکبر کہا تو جنازہ پھر اٹھ کے بیٹھ گیا۔ تیسری مرتبہ جب بیٹھا تو امام صاحب نے کہا بھائی اس کے ورثاء کہاں ہیں؟ ورثاء سامنے آئے، کہا یہ بندہ کیا کام کرتا تھا؟ تو پتہ چلا کہ یہ سودی تھا، بہت بڑا سودی بندہ تھا، کوئی بڑا لوگوں کو اس نے تنگ کیا ہوا تھا۔ تو اس وقت جو ہے امام صاحب نے کہا کہ اس بندے کی نماز جنازہ میں نہیں پڑھاؤں گا، اس لیے کہ یہ سودی ہے اور اللہ کی مرضی یہ ہے کہ اس کی نماز جنازہ نہ پڑھی جائے، اسی لیے یہ اٹھ کے بار بار بیٹھ رہا ہے۔ تو اس طرح کے بڑے عجیب واقعات ہوتے ہیں، اور سودی بندے کے متعلق آتا ہے کہ بروز قیامت یہ اس حال میں بھی آئے گا کہ اس کا چہرہ جو ہے وہ قبر میں اور میدان محشر میں گدھے کے چہرے جیسا ہو جاتا ہے۔ اور اس کے متعلق ایک واقعہ کافی ساری درود شریف کی کتابوں میں ملتا ہے۔ حضرت امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جمعے میں میں نے بیان بھی کیا تھا ایک جمعے میں کہ سفیان ثوری بہت بڑے امام گزرے ہیں، جس طرح امام اعظم ابو حنیفہ ہیں یا امام شافعی، اس طرح کے مجتہد ہیں یہ بھی امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور بہت بڑے اولیاء کی جماعت میں آپ کا نام ہے۔ آپ نے دیکھا کہ بندہ وہ طواف کر رہا تھا، ایک نوجوان لڑکا تھا، تو طواف کرتے ہوئے جو ہے وہ ہر قدم پہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں درود شریف پڑھتا۔ تو عائشہ بیٹھے ہیں، پتہ ہے نا کہ ہر مقام پہ وہاں پہ جب بندہ طواف کرتا ہے تلبیہ پڑھتا ہے، ملتزم ہے، وہاں پہ حجر اسود ہے، مختلف مقامات ہوتے ہیں، مختلف بندہ دعائیں کرتا ہے، اپنے لیے کرتا ہے، ساری امت کے لیے کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، تلبیہ پڑھتا ہے لبیک اللہم لبیک۔ اس نوجوان کو سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دیکھا تو وہ ہر قدم پہ درود پاک ہی پڑھتا ہے۔ تو آپ چونکہ عالم دین بھی تھے تو ساتھ اللہ کے ولی تھے، صوفی تھے، تو آپ سمجھ گئے کہ اس میں کوئی راز ضرور ہے۔ آپ اس کے پیچھے جو ہے اس کا پیچھا کرتے رہ گئے، وہ طواف سے فارغ ہوا، دعاؤں سے مطلب جو ہے وہ اپنی پوری حاضری کر کے جب فارغ ہوا
تو آپ نے اس نوجوان کو پوچھا بیٹا تجھے میں نے ہر جگہ پہ درود شریف پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، تو اس میں مجھے کوئی راز نظر آ رہا ہے، کوئی راز ہے تو مجھے بتا تاکہ ہمیں نصیحت حاصل ہو۔ تو اس نے کہا کہ میں اور میرا والد حج کے لیے ہم خراسان شہر ہے ایران کا، وہاں سے چلے، خراسان سے چلے، تو راستے میں والد بیمار ہو گیا، تو بیماری اتنی بڑی کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ اب سفر ہو، بندہ کتنا پریشان ہوتا ہے، بندے بھی دو ہی ہوں اور ہم ہی باپ بیٹا، اور باپ فوت ہو جائے تو انسان پہ بہت بڑا یہ امتحان ہوتا ہے۔ اور اس دور میں ایسا بھی نہیں تھا کہ ایمبولینس ہو تو اٹھا کے بندہ گاؤں لے جاتا ہے، تو وہ پریشان بیٹھا تھا کہ وہیں جہاں پہ کسی کی فوتگی ہوتی تھی وہیں پہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ وہ بیٹھا تھا کہ اہل علاقہ کو کہوں کہ ہم حاجی ہیں، تو لوگ حاجیوں کی بڑا قدر کرتے تھے، تو ہم حج کے لیے جا رہے ہیں، تو چلیں اس بہانے لوگ جو ہے تجہیز و تکفین میں میری مدد کریں گے قبر وغیرہ میں۔ تو وہ اسی سوچ میں تھا، کہتا ہے کہ ویسے میں نے اچانک جو ہے والد کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو اس کا چہرہ گدھے جیسا ہو گیا تھا، چہرہ ہی بگڑ گیا تھا، لاش ہی بگڑ گئی تھی۔ اب اس نے کہا کہ اس کا سارا منصوبہ کہ لوگوں کو بتاؤں گا حج کے لیے جا رہے ہیں یہ وہ، اب اس کا وہ تو درا کا درا رہا۔ اس نے وہ کہتا ہے نوجوان کہ میں نے یہ سمجھا کہ یہ آسمان مجھ پہ گر پڑا ہے اور یہ زمین میرے پاؤں کے نیچے سے نکل گئی تھی، اور اتنا پریشان ہوا کہ وہ لڑکا وہاں پہ بے ہوش ہو گیا۔ بے ہوش ہوا تو کہتا ہے حالت بے ہوشی میں نے دیکھا کہ اس کمرے میں ایک جو ہے عظیم ہستی داخل ہوئی، اور پورا کمرہ جو ہے وہ خوشبوؤں سے معطر ہو گیا، اور ان کی چہرے کی رعنائیاں اس طرح تھیں جس طرح کہ 14ویں کا چاند جو ہے وہ دروازے سے اندر آ گیا ہو۔ اور وہ ذات، وہ ہستی جب قریب آئی اور انہوں نے پوچھا کہ بچے کیوں پریشان ہو، تو کہا میں پریشان نہیں ہوں گا تو کون پریشان ہوگا۔ اور اس کے بعد پھر اس نے عرض کی کہ یہ دیکھیں کہ میرے والد کا چہرہ ایک تو فوت ہو گئے اور ہم مسافر ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ ان کا چہرہ ہی بگڑ گیا ہے۔ تو اس ہستی نے اپنا دست کرم مبارک ہاتھ جو ہے وہ ان کی لاش پہ پھیرا، پوری لاش پہ اپنا ہاتھ مبارک ایسے پھیرا، اور وہ کہتا ہے کہ میرے جو ہی ہاتھ ان کا لگا تو والد کا چہرہ ایک تو ٹھیک ہو کے انسانی چہرہ بن گیا جس طرح پہلے تھا، اور دوسرا مزید اس میں بے انتہا قسم کی خوبصورتی اور ان کے چہرے پہ نور آ گیا۔ تو جب وہ ہستی واپس جانے لگی تو میں نے انہیں پکڑ لیا اور میں نے کہا کہ آپ کون ہیں کہ اتنا کرم آپ نے فرمایا اس پریشانی کے عالم میں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں صاحب قرآن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، میں صاحب قرآن ہوں۔ تو جب لڑکے نے سنا، وہ کہتا ہے کہ میں نے سنا کہ یہ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو قدموں میں گر گیا اور رویا، اور جتنا بھی دل میں جو غم تھا تو وہ حضور کے قدموں میں نے رو کے وہ کافور کیا، اور عرض کی حضور ہم تو اتنے گناہ گار اور سیاکار ہیں کہ لاشیں ہی بگڑ رہی ہیں، اور آپ نے اتنا کرم فرمایا، تو اس میں وجہ کیا ہے کہ آپ نے اتنی شفقت، اتنی مہربانی فرمائی؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مفہوم یہ ہے کہ تیرا والد سود کا کاروبار کرتا تھا، اور اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ جو سود کا کاروبار کرتا ہے اس کا چہرہ بگڑے گا اور وہ گدھے جیسا ہو جائے گا، اور یہ سزا اس کو قبر میں میدان محشر میں دی جائے گی۔ تو ظاہر ہے میدان محشر کی سزا وہ تو اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو محفوظ فرمائے، وہ سخت بڑا سخت معاملہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس بندے کا تعلق چونکہ مجھ سے تھا، اور وہ تعلق کیا تھا؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرا والد مجھ پر جو ہے ایک تعداد میں درود پاک پڑھا کرتا تھا، اس وقت تک سوتا نہیں تھا کہ اس نے ایک تعداد مقرر کی ہوئی تھی، اس میں یہ درود پاک پڑھا کرتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے میری وجہ سے اس کی محشر کی سزا یعنی آخرت کی سزا سخت تھی، اس کو اللہ تعالیٰ نے میری وجہ سے معاف فرما کے اس کو سزا، چونکہ اللہ کا حکم تبدیل تو نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، وہ 11ویں سپارے میں آتا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کا جو حکم ہوتا ہے، اللہ کے جو کلمات ہیں وہ تبدیل نہیں ہوتے،
لیکن حضور کی نسبت بھی بہت بڑی چیز ہے. حضور سے محبت کتنا کام آنے والی چیز ہے کہ اللہ نے اس کی سزا کو یہاں دنیا میں منتقل کر دیا. سزا دے دی لیکن میدان محشر کی سزا کو معاف کر کے اس کی لاش کو دنیا ہی میں بگاڑ دیا تاکہ اس کو محشر میں سزا نہ ہو. اور حضور کی وجہ سے یہ ہوا. اور ساتھ فرمایا کہ تیرا والد مجھ پہ درود پاک پڑھتا تھا تو اس وجہ سے اس نے اس مشکل وقت میں مجھے پکارا. تو جو ہمیں پکارتا ہے ہم اس کی مدد ضرور کیا کرتے ہیں. تو اس میں ایک تو درود پاک کی برکت نظر آتی ہے کہ کتنی بڑی برکت ہے. تو وہ نوجوان کہنے لگا سفیان ثوری جب میں ہوش میں آیا تو میں نے والد کے چہرے کو دیکھا تو اس طرح چمک رہا تھا جس طرح چاند کا ٹکڑا جو ہے وہ چارپائی پہ رکھا ہو, اس طرح چمک رہا تھا. تو پھر بڑے اعزاز و اکرام کے ساتھ ان کی تجہیز و تکفین کی گئی. تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک کی برکت تھی. تو اس میں ایک تو درود پاک کے متعلق ہے, لیکن چونکہ معاملہ سود کا ہے تو ہمارے پاس ایسا عمل بھی نہیں. وہ تو خوش قسمت انسان تھا. اللہ تعالی ہم سب کو سود جیسے جو ہے یہ اس عذاب سے محفوظ فرمائے کہ سود کا کاروبار اس طرح ہے کہ میں نے علماء سے سنا ہے, آج تک پڑھا نہیں ہے. انشاءاللہ میں یہ حدیث پاک تلاش کروں گا پھر آپ کو بتا دوں گا کہ یہ والدہ سے زنا کرنے کے برابر ہے. نعوذ باللہ من ذالک. اور ایک بار نہیں 70 مرتبہ, وہ بھی جو ہے مکہ مکرمہ میں. تو یہ اتنا سخت معاملہ ہے کہ سود کا جو کاروبار کیا جائے, اس لیے کہ یہ ظلم ہوتا ہے اور انسان کا خون ہوتا ہے. اور یہ خون حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں, لیکن توبہ سے پہلے یہ کرتے تھے کام کس کا, یہ سود کا کاروبار کرتے تھے. تو ان کی توبہ کا سبب ہی یہ بنا کہ یہ انسانوں کا خون چوسنے کے مترادف ہوتا ہے مسلمان کا. تو ان کی توبہ کا سبب یہ بنا تھا کہ یہ کسی کے ہاں سود کے پیسے لینے کے لیے گئے تو بیچارہ اتنا کوئی بیچارہ غریب تھا کہ اسے اور کچھ نہ بنا. تو اس کے ہاں کوئی بکری کی سری پڑی ہوئی تھی تو اس نے انہیں اس بندے کو بےعزت عزت کر کے تو وہاں سے حبیب اجمی نے وہ سری اٹھا کے زبردستی گھر میں لے آئے. تو گھر میں لا کے اسے جب ہنڈیا میں پکایا تو جب اس کا ڈھکن اٹھا کے دیکھا تو وہ خون سے بھری پڑی ہے. وہ جتنا گوشت تھا وہ خون بن گیا تھا, خون ابھر رہا تھا. تو اس وقت انہوں نے پھر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی اور ایسے ہی توبہ کی کہ حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پھر بہت بڑے جو ہے مقام ولایت پہ اعلیٰ مقام پہ فائز ہوئے. یعنی ایسی پکی توبہ کی اور ایسے اللہ سے ڈرے. تو اس میں بھی آپ دیکھیں کہ ظاہری طور پہ اللہ نے دکھا دیا کہ یہ سود کا جو پیسہ ہوتا ہے یہ پیسہ نہیں ہوتا, یہ ایک مسلمان کا خون ہوتا ہے. اس کے جگر کا خون ایک انسان جب چوستا ہے تو اس پہ اللہ کی لعنتیں تو برستی ہی ہیں. تو انشاءاللہ اگلی آیات میں بھی آئے گا, مزید وضاحت ہوگی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس لعنت سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اسٹیٹ نال یا ملک نال کام کرنا جس طرح بینک وغیرہ باقی ہو اس سے متعلق کی بعض جگہ پہ بندہ مجبور ہوتا ہے. مجبور اس طرح ہوتا ہے کہ جس طرح مثال کے طور پہ سرکاری ملازمین ہوتے ہیں تو ان کی تنخواہوں میں کافی دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ وہ سود کا سلسلہ ہوتا ہے. مثال کے طور پہ وہ ان کا جو جی پی فنڈ ہوتا ہے اس میں سود بھی میرا خیال ہے ایڈ ہوتا رہتا ہے. تو اس صورت میں وہ مجبور ہوتے ہیں اور اس میں بہتر طریقہ یہی ہوتا ہے کہ اگر کسی کے بینک میں پیسے ہوں نا, تو آج کل تو اور بھی وہ اکاؤنٹ بن گئے ہیں نا دوسرے بھی. تو اگر کسی کے بینک میں ایسے اکاؤنٹ میں پیسے ہیں جس میں سود لگتا ہے تو اس پیسے کا مسئلہ اور حل علماء نے یہ بتایا کہ بغیر ثواب کی نیت کے, ثواب کی نیت نہیں کرنی کہ مجھے ثواب ہوگا, ان پیسوں سے جان چھڑانے کے لیے کسی بندے کو دے دے, کسی فقیر کو دے دے. اور یہ نہ سوچے کہ یہ مثال کے طور پہ لاکھ پہ اگر اس کے 1000-2000 سود لگ گیا ہے تو وہ 1000-2000 جو ہے وہ کسی کو بغیر ثواب کی نیت سے یہ نہ سوچے کہ مجھے ثواب ہوگا کہ میں یہ صدقہ کر رہا ہوں, صدقے کی نیت نہیں کرنی کیونکہ وہ سود کا پیسہ ہے. تو ان پیسوں کو سے جان چھڑانے کے لیے کسی فقیر کے حوالے کر دے
تو چونکہ وہ اس نے اپنی مرضی سے نہیں لیا ہوتا، حکومت کی طرف سے ہوتا ہے، نظام ہی ایسا ہے، تو اس لیے اس کی جان چھوٹ جائے گی، اس کا یہی حال ہے۔ تو باقی جہاں پہ بندہ مجبور ہے تو وہ معذور ہے، اللہ تعالیٰ۔ اچھا، اور حدیث بھی ہے جو اب میت کے مطلب بتایا نا، ایک تو یہ ہوگی، دوسرا یہ ہے کہ میت اتنا نیک ہوتا ہے جو ہم جنازہ پڑھتے ہیں وہ ان کی بخشش ہو جاتی ہے، اس بارے میں کوئی حدیث ہے؟ ہاں، اس میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ جنازے کے متعلق اس طرح ہے کہ بعض جنازہ ایسا ہوتا ہے، یہ حدیث پاک ہے، ٹھیک ہے نا، کوئی جنازہ، کوئی میت ایسی ہوتی ہے جس لوگ نماز جنازہ پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ لوگوں کی وجہ سے میت کی مغفرت فرما دیتا ہے، ٹھیک ہے، اور کوئی میت ایسی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میت کی وجہ سے لوگوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ یعنی جنازے دو قسم کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ایک تو لوگوں کی وجہ سے، مسلمانوں کی اجتماع کی وجہ سے میت کی مغفرت ہو گئی، اور دوسرا میت کی وجہ سے جن لوگوں نے نماز جنازہ پڑھی ہوتی ہے ان کی مغفرت ہو جاتی ہے، تو وہ خاص میت ہوتی ہے۔ اس میں کافی سارے بزرگوں کے ذکر بھی ہیں، جس طرح ہمارے جو سلسلہ قادریہ کے عظیم بزرگ گزرے ہیں حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، تو مرنے کے بعد کسی صاحب دل نے آپ کو دیکھا کہ اور پوچھا کہ حضرت کیا گزری، تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ، چونکہ حدیث پاک ہے کہ اللہ تعالیٰ بندہ مومن کو سب سے پہلا تحفہ یہ دیتا ہے کہ جس نے اس کی نماز جنازہ پڑھی ہوگی، اللہ تعالیٰ اس بندہ مومن کے اعزاز میں، یعنی اسلامی پیش کرنے میں، اسے اللہ تعالیٰ سب سے پہلا تحفہ یہ دیتا ہے کہ اس کی وجہ سے سارے جس نے بھی نماز جنازہ پڑھی ہے اس کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے سب سے پہلا احساس یہ دیا کہ جس نے میری نماز جنازہ پڑھی ہے اس کی مغفرت ہو گئی ہے۔ تو اس بندے نے کہا کہ حضرت، جس نے خواب میں دیکھا تھا، حضرت میں نے بھی نماز جنازہ پڑھی ہے۔ تو انہوں نے وہ ایک رجسٹر نکالا جس میں ان کے پاس جنہوں نے نماز جنازہ پڑھی تھی ان کے نام لکھے ہوئے تھے، اور فرمایا کہ یہ میں نے سنبھال کے رکھے ہیں، میرے جس نے بھی نماز جنازہ پڑھی ہے اللہ نے مجھ سے وعدہ فرمایا، میں نے ان کی مغفرت فرما دی ہے۔ تو اس میں اس بندے کا نام تلاش کیا تو نام نہ ملا، تو اس نے کہا حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں نے نماز پڑھی ہے اور اس رجسٹر میں میرا نام نہیں؟ تو حضرت معروف کرخی نے دوبارہ غور کیا، تو یہ کتاب ہوتی ہے، کتاب کے ساتھ میں حاشیہ ہوتا ہے، کوئی نام رہ جائے یا کوئی سبق وغیرہ تو وہ حاشیے میں لکھتے ہیں سائڈ پہ۔ تو جب غور کیا تو اس حاشیے میں اس بندے کا نام مل گیا، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ نے تیری بھی مغفرت فرما دی ہے۔ تو یہ حدیث پاک ہے کہ بعض میت ایسے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے، اور بعض میت ایسے ہوتے ہیں کہ لوگوں کی وجہ سے اس میت کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیتا ہے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ